حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر اگر کسی دن کی فضیلت ہے تو وہ جمعہ کی فضیلت ہے۔ اتنی عظمت والا یہ دن ہے، اتنی برکت والا یہ دن ہے کہ اگر کوئی شخص اس دن انتقال کر جائے تو قبر کے حساب سے ہی بچ جاتا ہے، اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے اور پروردگار اسے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جمعہ کی برکت سے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بڑی برکتیں ہیں اس دن کی، بڑی فضیلتیں ہیں اس دن کی، لیکن افسوس صد ہزار افسوس کہ جس طریقے سے اللہ کی بہت ساری نعمتوں کی ہم نے ناقدری کی ہے، ویسے ہی اس دن کی بھی ہم نے ناقدری کی۔ قرآن مقدس میں ایک سورت ہی پوری سورہ جمعہ کے نام سے نازل ہوئی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دن کی کتنی اہمیت ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم جمعہ کو کثرت سے مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود میری بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہاں تک آیا کہ جو شخص یوم جمعہ کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 80 مرتبہ درود پڑھے، اللہ اس کے 80 گناہوں کو، 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب جمعہ یا یوم جمعہ کو مجھ پر درود پڑھے، کنت شہیدا و شفیعا یوم القیامہ، میں اس کے لیے قیامت کے دن گواہی دینے والا اور شفاعت کرنے والا ہو جاؤں گا۔ یہ اس دن کی برکت ہے، لیکن مجھے اس دن کا خاص اہتمام کرتے ہوئے کچھ لوگوں کے علاوہ کہیں اور کچھ لوگ، زیادہ تر لوگ نظر نہیں آتے۔ بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جس طریقے سے کئی نعمتوں کی ناقدری کی گئی، اسی طریقے سے اس نعمت کی بھی ناقدری کی جا رہی ہے۔ اب آئیے قرآن مقدس سے ہم اس دن کی عظمتوں کو سمجھیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، نماز کے لیے جب تمہیں یوم جمعہ کو پکارا جائے، آواز دی جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف تم دوڑو۔ یعنی منادی مؤذن جب یوم جمعہ کو تمہیں اذان کے ذریعے آواز دے تو تم یوم جمعہ کو مؤذن کی آواز سن کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے یوم جمعہ کو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اس سے مراد اذان ہے۔ اور یہاں میں آپ کو بتا دوں
کہ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے جب اپنے دور کے اندر جمعۃ المبارکہ کا اہتمام فرمایا تو جس طریقے سے عیدین کے اندر دونوں عیدوں میں پہلے نماز ہوتی ہے اور بعد میں خطبہ ہوتا ہے، ایسے ہی یوم جمعہ کا بھی سسٹم یہی تھا کہ پہلے نماز ہوتی تھی اور بعد میں خطبہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز جمعہ کے بعد خطبہ دے رہے تھے، لوگ مسجد نبوی شریف میں موجود تھے، اتنے میں ایک قافلہ آیا، تو چونکہ مدینے میں لوگوں کو قحط کا سامنا تھا اور جب ملک شام سے کوئی قافلہ آتا تو اس میں کھانے پینے ضروریات کی بہت ساری چیزیں آتی تھیں، اور اس زمانے میں جب قافلہ آتا تھا تو قافلے کے آنے کے بعد لوگوں کو خبر کرنے کے لیے زور زور سے دف بجایا جاتا جس سے لوگوں کو پتہ چلتا کہ قافلہ آ چکا ہے، تو جسے خریدی کرنی ہوتی تھی وہ خریدی کے لیے دوڑ پڑتا تھا۔ تو مسجد نبوی شریف میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، اور اسی خطبے کے دوران ملک شام سے قافلہ آیا اور پھر قافلے نے دف بجانا شروع کیا، تو اتفاق سے مسجد میں جتنے بھی لوگ تھے ان سب نے ضرورت کی چیزوں کی خریدی کے لیے مسجد سے نکلنا شروع کر دیا۔ ٹوٹل 12 صحابہ صرف مسجد میں رہ گئے، جس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو تکلیف پہنچی۔ تو پروردگار کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی میرا مولا تسلی دے دیا کرتا۔ کتنا عظیم مرتبہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دنیا کا عام انسان اگر بے چین ہو تو انسان تسلی دیتا ہے، لیکن مصطفیٰ بے چین ہو تو خدا تسلی دیتا ہے۔ تو ایک قانون ہی عطا کر دیا گیا، اور وہ قانون یہ کہ اب جب کبھی بھی مؤذن اذان کہے یوم جمعہ کو وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار چھوڑ دو کاروبار، یہ لغو لعب، یہ تجارت، یہ مال و زر، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھاگ بھاگ کے مسجد کے اندر گھسو، جلدی کرو، اس کا مطلب جلدی کرو۔ پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز بعد میں کی اور خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دینا شروع کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں ایک ہی اذان ہوتی تھی جمعہ کی۔ آج 2 اذانیں ہوتی ہے نا، ایک خطبے سے پہلے اذان ہوتی ہے اور ایک اس سے پہلے اذان ہوتی ہے، لیکن حضور کے زمانے میں ایک ہی اذان یوم جمعہ کو ہوا کرتی تھی۔ صدیق اکبر کے زمانے میں بھی جمعہ کی ایک ہی اذان تھی، فاروق اعظم کے زمانے میں بھی ایک ہی جمعہ کی اذان تھی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک میں 2 اذانوں کا سلسلہ شروع ہوا، اس وجہ سے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تھے، اذان ہو چکی تھی، پھر بھی لوگ نہیں آئے تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایک اذان پہلے کہی جائے اور اس کے بعد خطبے سے پہلے ایک اذان کہی جائے، تاکہ لوگ اگر مصروف بھی ہوں تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہ سمجھ جائیں کہ یہ خطبے کی اذان ہے، فوراً مسجد کی طرف آ جایا کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس طریقے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20
20 رکعت تراویح کا جماعت کے ساتھ اہتمام کیا. حضور کے زمانے میں جماعت کے ساتھ 20 رکعت تراویح نہیں پڑھی جاتی تھی. یہ صدیق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے کو شروع کیا. اسی طریقے سے 2 اذانوں کا سلسلہ بھی حضرت عثمان ذو النورین نے شروع کیا. لیکن دیوبندی ہو یا وہابی کوئی اسے بدعت نہیں کہتا, کوئی اسے منع نہیں کرتا, بلکہ ہر ایک اس چیز کو اپناتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, جب صدیق فاروق اعظم اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہما اگر کوئی اسلام کے بھلے کے لیے, مسلمان کے بھلے کے لیے کوئی نئی چیز شروع کر دیں جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی, تو وہ بدعت نہیں ہو سکتی, وہ بدعت سیئہ نہیں ہو سکتی, وہ بدعت دلالہ نہیں ہو سکتی, وہ گمراہی کا طریقہ نہیں ہو سکتا. تو اگر کوئی مصطفیٰ پیارے کی میلاد بنائے تو یہ شرک و بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ ورنہ آپ کیوں یوم جمعہ کو 2 اذان دیتے ہیں؟ یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا یہ سلسلہ, لیکن ہر مسجد کے اندر 2 جمعہ کی اذان, جمعہ کی 2 اذانیں ہوتی ہیں. تراویح مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ ہو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی. کوئی ثابت کرے کہ حضور کے زمانے میں یہ نمازیں تھیں؟ سرکار تراویح جماعت سے پڑھاتے تھے یا پڑھتے تھے؟ مجھے کوئی ثابت کرے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دن بڑی برکت والا دن ہے, اور اس دن کی نماز فرمایا گیا جب کوئی مسجد کے اندر, یعنی یہاں تک فرمایا گیا کہ فرشتے مسجد کے دروازے پر رجسٹر لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں, اور جو مسجد میں انٹری کرتا ہے فرشتے اس کا نام لکھتے ہیں. اور یہاں تک کب تک لکھتے رہتے ہیں؟ تو فرمایا گیا کہ جب امام خطبہ دینا شروع کرتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں, اور وہ بھی خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں. اب میں ان لوگوں سے پوچھوں گا جو جان بوجھ کر مصلی لے کر کے باہر مسجد کے انتظار کرتے ہیں یا گھر پر انتظار کرتے ہیں کہ خطبہ شروع ہو یا اقامت شروع ہو تو ہم روڈ پر مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ لیں. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تمہارے کانوں تک آواز پہنچے مؤذن کی, یا جب تمہیں نماز کے لیے یوم جمعہ کو بلایا جائے تو جلدی کرو, دوڑو. اور یہاں دوڑنے کا جذبہ اور جلدی کرنے کا جذبہ تو بہت دور کی بات ہے. انسان اتنا سست ہو چکا ہے, سمجھتا ہے 2 رکعت پڑھو جلدی سے چلے جاؤ. یہ ناقدری ہے, یہ اس دن کی برکتوں سے محرومی ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 560 سال ولادت سے پیشتر اس دن کا نام جدا تھا. لیکن اس دن, یعنی اس دن کو سرکار کی ولادت سے پہلے بھی لوگ جمع ہوتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں کیا کرتے تھے. جمعہ یعنی اجتماع کا دن, بہت جمع ہو جانے کا دن, لوگوں کی بھیڑ, لوگوں کے اکٹھا ہونے کا دن. لیکن جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے, بلکہ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آہستہ آہستہ اس کا نام جمعہ پڑنے لگا. اور یہ بھی یاد رکھیں, قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں رب کی طرف سے ملنے والی اس نعمت پر, کہ آپ جانتے ہیں اللہ نے حضور کی امت کو جمعہ عطا فرمایا, کسی اور نبی کی امت کو جمعہ نہیں دیا. ان کو سنیچر ملا, یہودیوں کو اتوار ملا, عیسائیوں کو, اور جمعہ ملا حضور کی امت کو ملا. جیسے ان دونوں دنوں سے پہلے یہ دن ہے کہ سنیچر سے پہلے جمعہ, اتوار سے پہلے جمعہ, ایسے ہی جنت میں بھی حضور کی امت پہلے چلی جائے. یہ حضور کا صدقہ ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ.